آج جناب جمشید اقبال صاحب کی ایک نہایت اہم اور بہت بڑے درجے پر موضوع گفتگو بن سکنے والی کتاب پر میری طرف سے آخری نشست ہے، لیکن حقیقتاً یہ آخری نشست نہیں ہے، بلکہ آخری نشست وہ ہوگی جس میں جمشید اقبال صاحب بھی ہمارے سامنے تشریف فرما ہوں گے، کیونکہ اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں مقررات بہت تھوڑے ہیں، یعنی تکرار نہیں ہے باتوں کی کہ ایک بات یہاں کہہ دی وہی 10 صفحے بعد دہرا دی، تو اس وجہ سے اس کے نوٹس تیار کرنا بھی گویا ایک مقالہ بنانے کا کام ہے۔ پچھلی مرتبہ جیسے میں نے اس کتاب میں کی ساخت میں جیسے سرایت کیے ہوئے ایک تصور پر اپنی رائے دی تھی، تو آج بھی ہم وہی طریقہ جو ہے وہ اختیار کریں گے، اور اس میں سر دست کوشش یہ کریں گے کہ بات سمجھنے میں کوتاہی نہ ہو، چاہے اس بات پر تنقیدی تبصرے کو اگلی نشست تک موقوف رکھا جائے، کیونکہ تنقید یک طرفہ اچھی نہیں لگتی۔ اختلاف جو ہوتا ہے نا، وہ اگر حالات اس طرح کے ہوں کہ دونوں آدمی جو ایک دوسرے سے مختلف خیال رکھتے ہوں کسی موضوع پر، تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آمنے سامنے ایک بار ہو جائیں، تاکہ جو بھی ہے وہ ساری بات دونوں کے اطمینان کی حد تک پوری ہو جائے۔ تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اب میں کراچی سے آ کر جمشید صاحب سے پوچھوں گا۔ تو اب جیسے گفتگو کو آج ہم کچھ اس کتاب کے جیسے ایک ستون پر بات کر لی، آج بھی 2-3 ستونوں پر بات کریں گے، اور اس سے مجھے امید ہے کہ اس کتاب کا جیسے ایک مجموعی جائزہ سا تھوڑے تھوڑے تنقیدی اشارات کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ فکری روایات، اس کتاب سے ایک اصولی بات جو سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ مقامیتوں اور ثقافتوں کا مجموعہ ہے، اور اب یہ مجموعہ ایسا ہے کہ اس کو فرد فرد ہی رہنا چاہیے، کسی ایک مذہب، ایک نظریے، ایک تصور کو ججمنٹ بنا کر، ایبسلیوٹ ججمنٹ بنا کر آفاقی بنانے کا دعویٰ اور کوشش یہ استعماری اور استحصالی ہوگی، یعنی کہ انسانوں میں لارجر اسکیلز پر جب بھی انقیاس پیدا ہوا ہے، جب بھی تاریخ کا منفی زور ان پر غالب آیا ہے، تو عموماً وہ اس کا بڑا سبب یہی تھا کہ ایک مجموعے کا ایک فرد اپنے امتیاز اور اپنے حدود پر قناعت کیے بغیر اسی مجموعے کے دوسرے فرد پر جیسے تحکم کے ساتھ یا برہنہ طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں مطلب یہ کہ دونوں جگہوں پر انتشار پھیل جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے مختلف رہنے میں جو عافیت اور سہولت اور باہمی احترام کا جو ماحول رہتا ہے وہ بھی غارت ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی بھی تصور کو مطلب ایک ججمنٹ کی طرح اور ایک نظام شعور و زندگی کی طرح بائنڈنگ بنانا آفاقی اسکیل پر، یہ دعوے کی حد تک بھی نیگیٹو نتائج پیدا کرتا ہے، اور عمل میں آنے کے بعد اس کا پورا کردار استعماری اور استحصالی ہو جاتا ہے۔ تو اور پھر یہ کہ اس سے یہ تھوڑی ہوتی کہ انسان ایک آفاقی وجود بننے میں کامیاب ہو گیا ہو، چلو وہ تو بہت آئیڈیلسٹک بات ہے کہ ایک آرگینک لیکن ٹرانسینڈنٹل وحدت نے انسان کو جیسے ڈیفائن کرنے کا راستہ نکال لیا ہو،
وہ تو بہت آئیڈیلسٹک بات ہے، لیکن اس طرح کسی ایک دعوے کا دوسرے تمام مفروضوں، مسلمات اور دعاوی پر غالب آنے کی علمی سے لے کر عملی کوششیں تک، ان کے نتائج اچھے نہیں نکلے، اور اس سے ہمیشہ کسی مخصوص طبقے کی آمریت ہی برپا ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ مخصوص طبقہ غیر مقامی ہو کر مقامیوں پر حاکم ہو سکتا ہے، اور وہ مخصوص طبقہ اپنے لوکیل میں اپنی حکومت اور آمریت کو بھی جیسے جسٹیفائی کر سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ، اب یہ تائیدی بات یا یوں کہہ لیں کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ عرض کر رہے ہیں اس کتاب سے، تو وحدت یعنی یونیفیکیشن، یونٹی صرف کافی نہیں، وحدت اور اس سے جو ملتے جلتے تمام تصورات، بائنڈنگ تصورات، جن میں انسانوں کو ایک ہی دائرے میں رکھا جاتا ہے، اور وہ دائرہ تعریف کا دائرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ دائرہ تعریف یعنی ڈیفینیشن کا دائرہ بھی ہو سکتا ہے، آئیڈینٹی کا بھی دائرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے انسان کی فکری، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ غیر سامی مذہبی روایتوں میں ایسا کوئی مفروضہ نہیں ملتا، یعنی ایسی وحدت کا جو جبری ہو، چاہے اعلان جبر کے بغیر ہو، چاہے اپنے ہدف کو بے بس یا راغب کر کے ہو۔ تو دونوں صورتوں میں یہ ایک اجنبی تصور یا مفروضہ ہے وحدت کا، اس طرح کی وحدت کا، اس طرح کی جیسے بائنڈنگ یونیفیکیشن کا، یعنی قدیم تہذیبوں میں، غیر سامی مذہبی تہذیبوں میں بھی، اور مذہبی یعنی مذہبی در و بست نہ رکھنے والی لیکن میٹافزیکل تصورات سے خود کو ریلیٹڈ رکھنے والی غیر مذہبی تہذیبوں میں بھی وحدت کا آفاقی ماڈل یا تصور نہیں ملتا۔ اس سے کیا ہوا کہ انسانیت کو کسی نظریاتی کل میں، وہ نظریاتی سے واضح ہوگا کہ وہ چاہے معتقداتی ہو، چاہے نظریاتی ہو، اور چاہے قانونی ہو، تو اس کو کسی نظریاتی کل میں سمونے کی ہر تحریک نے وحدت کے نام پر انتشار پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اور نظریات میں اس کی مثالیں جیسے کمیونزم، تو یہ اس کی جیسے ایک واضح مثال ہے۔ تو تیسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان ادھورے پن میں رہتا ہے، انسان ادھورا ہے اور ادھورے پن میں رہتا ہے، یہی اس کی ذہنی اور وجودی پونجی ہے، یہی اس کی کل کائنات ہے۔ تو اس ادھورے پن سے نکلنا اسے مطلوب نہیں ہے، اور اس ادھورے پن سے نکلنے کی کوئی ضرورت بھی جو ہے وہ اس کے سسٹم میں موجود نہیں ہے، اور کمال کا یعنی پرفیکشن کا ہر تصور انسان کے لیے اجنبی ہے، جس سے یہ کسی طرح کی مناسبت نہیں رکھتا۔ تو پورے پن یا سارے پن، یہ جو پورا پن ہے یہ آل ایکسکلوسیو ہے، سارا پن جو ہے وہ آل انکلوسیو ہے۔ تو یہ ان کی دعوت یا خوشخبری اور بشارت یا حاکمانہ مطالبہ، یہ ہر صورت میں ظلم ہے یا دھوکہ، کیونکہ یہ دعوت دینے والا بھی اس دعوت کے مفہوم سے اور یہ دعوت جس ضرورت کو ایڈریس کر رہی ہے اس ضرورت سے ناواقف ہے۔ نمبر 4، مقامیت کی حفاظت اور اس کے تسلسل کا سازگار ماحول پیدا ہوئے یا پیدا کیے بغیر مختلف معاشروں اور ریاستوں کے درمیان
باہمی تکریم اور خیر خواہی کا، جیسے جو ایک عمرانی معاہدہ سا ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ، وہ نہیں ہو سکتا، وہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح پانچواں نقطہ ہے کہ کسی ماورائی سچ کے آفاقی اطلاق کے لیے، یعنی کہ وہ سچ اپنے لوکیل میں ماورائی ہے، اور لیکن یہ کہ وہ آفاقی اطلاق کا تقاضا کرتا ہے، تو کسی آفاقی اطلاق کے، یعنی کسی کیا کہتے ہیں، ماورائی سچ کے آفاقی اطلاق کے لیے بنایا جانے والا ہر نصب العین عمل میں آتے ہی انسان دشمن بن جاتا ہے۔ ایسی ماورائے عقل و حواس سچائی کا اقرار غیر مصدقہ اور انکار ناقابل تردید ہے۔ تو مطلب یہ کہ مقامی روایتوں کا حتمی سچ، جسے ماورائی سچ کا ہے، یہ ناقابل تصدیق ہونے کے باوجود قبولیت کے ایسے بے ساختہ اور فطری اسالیب رکھتا ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ہم بھی داخل ہو رہے ہیں، ابھی تک تو ہم وہ بنے تھے نا، وہ بھونپو، اب ذرا خود اپنی آواز بھی داخل کر رہے ہیں کہ مقامی روایتوں کا حتمی سچ، کیونکہ سچ جہاں بھی ہوگا نا، وہ حتمیت کے تاثر کے ساتھ ہوگا، تو اس حتمیت کا اسکیل جو ہے وہ پھر بعد میں مصنوعی طریقے سے بڑھایا جاتا ہے۔ تو خیر، مقامی روایتوں کا حتمی سچ ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر روایت کسی حتمی سچ کی حامل ہوتی ہے، تو وہ حتمی سچ ناقابل تصدیق ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود قبولیت کے ایسے بے ساختہ اور فطری اسالیب رکھتا ہے جن کی وجہ سے وہ اندر باہر کی دنیا، مطلب اندر کی دنیا باہر کی دنیا دونوں کو ایک ہی بہار سے ہرا بھرا رکھتا ہے، اور ان دونوں دنیاؤں کو ہرا بھرا رکھنے والے مشترک حال کی طرح وہ سچ جیسے ہمارے اندر ایک بہت بڑے محرک اور بہت بڑے کنڈیشنر کی حیثیت سے فعال رہتا ہے، ہمیں کسی جبر کا احساس دلائے بغیر تو کوئی آمرانہ حکم نہیں بنتا۔ چھٹی بات یہ کہ اپنی مقامیت کی طرف سے حساس نہ رہ جانے کی وجہ سے ان کے آئیڈیلز اور معتقدات کے علاوہ قوموں کی تاریخ بھی بدل جاتی ہے۔ اب یہاں ہم قوم جیسے مقامیت کا ایک بالکل جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ بنا کے کہہ رہے ہیں، تو قوموں کی تاریخ بدل جاتی ہے اور نفسیات تبدیل ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آدمیت کو زندہ رکھنے والے اپنائیت کے مادے سے بنے ہوئے احساسات و جذبات اجنبی بنتے چلے جاتے ہیں، یعنی فطری پن جو ہے وہ ناقابل تحویل ہو جاتا ہے ایک بہت گرینڈ تصنع اور میکینزم کے سامنے۔ تو بیرونی اثرات اگر جبر کے ساتھ قبول کر لیے جائیں تو ظاہر ہے کہ خود احترامی، سیلف ریسپیکٹ اور کیا خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اور غلامی کو آزادی کے مقابلے میں بڑا اسٹیٹس مل جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عام ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ جہاں بھی کسی قائد کی، ٹیچر کی یا سرپرست کی جو فطری ضرورتیں ہیں، یہ جہاں بھی ہوتی ہے، اس میں بڑے اور چھوٹے کا تعلق تقریباً غیر مشروط ہوتا ہے، اور تقریباً جیسے ہمہ گیر قسم کا ہوتا ہے، اور آقائی اور غلامی کے ماڈل پر ہوتا ہے۔ مذہبی بھی سب جیسے سب یہ غلام نام نہیں رکھتے، تو یہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے، ساتواں،
یہ تھوڑا سا اب ہم زیادہ اپنی آواز زیادہ اونچی کر رہے ہیں کہ مقامیت کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں. ان کی تفصیل و تجزیہ ظاہر ایک سر دست ممکن نہیں، البتہ مقامیت کی ایک ضرورت یا شرط یہ ہے کہ اس کے دائرے میں آنے والے مقامیوں کا ماضی ایک ہو، تسلسل کے ساتھ ہو، یعنی کہ نسلی، پھر جغرافیائی، پھر تاریخی اشتراک رکھتا ہو. آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اب یہ بات جو آٹھویں بات میں کہہ رہا ہوں، یہ جمشید صاحب سے جب گفتگو ہوگی مکالمہ تو اس میں سوال کی حیثیت سے اٹھاؤں گا کہ مقامیت کی تشکیل، مقامیت خود بھی ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، ایبسٹریکٹ سی کنسٹرکٹ ہے، کیونکہ ہر آدمی کا اپنے بارے میں مقامی ہونے کا یا یوں کہنا چاہیے تہذیبوں میں مقامی ہونے کا تصور ایک ایسا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا. تو اب دیکھنا یہ کہ مقامیت کی تشکیل میں مقامیت کوئی متعین اور بے لچک چیز نہیں ہے، لگتا ایسا ہے، اور مقامیت کی تشکیل میں بیرونی عناصر کام میں نہ آئیں تو یہ ایک معدوم یا خالی از معنی لفظ ہے. یہ ہماری طرف سے جیسے ایک ریزرویشن یہ ہے، اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے. یعنی کسی بھی اب یہاں مقامیت جغرافیائی ہے، مطلب جغرافیائی پہلے ہے، تو کسی بھی مقامیت، اس کی تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بقا کو ممکن بنائے رکھنے والے عوامل کی فراہمی. تو اگر اس میں بیرونی عناصر کام نہ آئیں، بیرونی عناصر استعمال میں نہ آئیں مقامیت کی بقا کے لیے، تو پھر مقامیت کوئی جیسے معدوم لفظ ہے یا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جمشید صاحب نوٹ کریں گے انشاءاللہ. 10واں کہ مقامیت ایک مکانی حال ہے، یا یہ ذرا شاعرانہ سی بات ہے کہ یہ ایک اسپیشیل ناؤ ہے، یا یہ اسپیس آف ناؤ نیس ہے، یا یہ اسپیس ناؤ ہے. تو یہ ایک مکانی حال ہے. حال کا مطلب وہ جو زمانہ حال جس کا ماضی یک رخا نہیں ہے. یہ حال اپنے ماضی کا تسلسل بھی ہو سکتا ہے اور اس سے خالی بھی ہو سکتا ہے، اس سے متضاد بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ تسلسل جو اس کی بقا کی ضرورت ہے، وہ تسلسل بعض مرتبہ اسے دوسرے حال سے لینا پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ اسے اپنے ماضی کو ترک کرنا پڑتا ہے بقا کے نئے تصورات کو قبول کر لینے کے نتیجے میں. 11واں جو ہے وہ ثقافت، یعنی مقامیت اور ثقافت کو جمشید صاحب نے جیسے مرادفات کی طرح بھی استعمال کیا ہے، تو اس پہ عرض کر رہا ہوں. ثقافت اور تہذیب میں کم و بیش وہی فرق ہے جو مثال کے طور پر ذہن اور جسم میں پایا جاتا ہے. انہوں نے دیکھات پہ بہت اچھا لکھا ہے، تو اسی رعایت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی خیر اس کی تفصیل اگلے نکات میں ہے. تو تہذیب بھی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. ثقافت جیسے میری جسمانی ضرورت ہے، اس اسکیل پہ دیکھیں، اور تہذیب میری ذہنی ضرورت ہے. تو یہ فرق ملحوظ رکھا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور ان پر جلدی سے دی جانے والی رائے کو واپس لینا پڑتا ہے. تو اگلی بات ہے کہ ثقافت سے تہذیب تک پہنچنا.
ثقافت پہلے ہے، تہذیب بعد میں ہے۔ تو یہ سفر جو ہے ثقافت سے تہذیب تک کا، یہ ایک ارتقائی عمل یا ضرورت ہے، مطلب یہ ناگزیر ہے، اور یہ ضرورت ہے، چاہے اس کا ادراک ضرورت مندوں کو نہ ہو، اور یہ ارتقائی عمل ہے، یعنی جبری عمل ہے مثبت معنوں میں، نیچر کے معنوں میں۔ تو اب ان میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق میں عرض کرتا ہوں کہ ثقافت اختیار کے شعور کے بغیر جبر ہے، یعنی ثقافت کے نفسی حدود اور وہ جو مظاہری فینومینل جو اس کے حدود ہیں ان کو توڑنا ممکن نہیں ہوتا اندر سے۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ثقافت بھی جبر ہے، جبر وہ جو وجود کی ضرورت ہے، جبر کے بغیر وجود کا تحقق نہیں ہے۔ تو مطلب جبر یہاں وہ ظلم و جبر کے معنی میں نہ لیا جائے، اللہ کرے کہ لوگ ذرا یہ وضاحت بھی سن لیں کہ یہ جبر لازمی ہے، مثبت ہے، وجود کی کا مقوم ہے یہ جبر۔ تو ثقافت کیا ہے کہ یہ تہذیب ہی کی طرح وہ جبر ہے، یا وجود کی طرح کا ایک جبر ہے، اختیار کے شعور کے بغیر۔ دور ثقافت میں اختیار کا شعور نہیں تھا مقامیت میں، مقامیت کے جیسے بالکل واقعہ بن جانے کے نتیجے میں۔ اور اس کے برعکس تہذیب جو ہے وہ جبر کے شعور کے ساتھ اختیار کی حامل ہوتی ہے۔ تو یہاں جبر شعور میں بھی ہے اور اختیار عمل میں بھی ہے۔ تو یہ بہرحال میری رائے میں ایک بنیادی فرق ہے، اور اس کو تفصیل بھی دی جا سکتی ہے۔ تو تہذیب کا جز بنے بغیر ثقافت اپنی شناخت نہیں پا سکتی، یعنی تہذیب کا دور جب آ گیا تو اس کا جز بنے بغیر کوئی مقامیت، کوئی ثقافت اپنی شناخت نہیں پا سکتی۔ اس کی پرانی شناخت اسے چھپائے گی، دکھائے گی نہیں۔ تو اور تہذیب مشترک ورلڈ ویو کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ اب یہاں سے جیسے اب میں اپنی دانش میں شطرنج کھیل رہا ہوں، یعنی چالیں چل رہا ہوں، وہ جمشید صاحب سمجھ رہے ہیں بہت۔ تو جملہ کیا ہے کہ تہذیب اب دور تہذیب ہے، تہذیب بھی مقامیت سے عاری نہیں ہے، اور جو تہذیب بھی مقامیت سے بے نیاز ہوئی وہ فنا ہو جاتی۔ جو تہذیب ثقافتوں کا مجموعہ نہیں بنتی وہ مسخ ہو جاتی ہے، وہ الگ مفہوم ہے۔ لیکن یہ کہ تہذیب مشترک ورلڈ ویو کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو اور اگلا یہ ہے کہ ورلڈ ویو کوئی بھی ہو، ورلڈ ویو کا مطلب بنیادی تصور زندگی یا بنیادی تصور وجود جو ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے، زندگی کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ سب چیزوں کا جو بیان ہوتا ہے وہ ورلڈ ویو ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی ہو، اس کی اساس کسی آئیڈیا پر ہوتی ہے۔ اب آئیڈیا آج کل مطلب پتہ نہیں، آئیڈیا تو وہ چال اور چالاکی کے معنی میں رہ گیا ہے۔ تو آئیڈیا کا مطلب ہے کہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک کازمک کانشسنس کی فارم۔ آئیڈیا ذہن کی تخلیق نہیں ہوتا، ذہن کو خلق کرتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے صوفیانہ بات، یہ کلینکلی مطلب ایک کلینکل اعتماد سے کہی جا سکتی ہے۔ تو خیر، تو وہ آئیڈیا وہ کیونکہ ذہن کی پروڈکٹ نہیں ہے،
تو یہ ایسا آئیڈیا قوت کے بغیر موجود ہو سکتا ہے نہ معدوم. مطلب یہ آئیڈیا جیسے وجود و عدم دونوں سے محروم ہے اگر قوت اس کے ساتھ نہیں ہے. اب قوت کا مفہوم یہ سب نہیں ہے کہ وہاں حملہ کر دو اور یہاں بم گرا دو، یعنی حربی قوت نہیں ہے، یہ تو حیوانی قوت ہے. کیونکہ انسان کو انسانیت کی بقا کے لیے کچھ حیوانی عناصر بھی دیے گئے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال بہت ثانوی، بہت ضمنی اور قابل ایثار عناصر ہوتے ہیں. تو قوت کا مطلب علم ہو سکتا ہے، اخلاق ہو سکتا ہے، کوئی ان آئیڈینٹیفائیڈ کیا نام ہے وہ افیکٹیویٹی بھی ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. قوت کا مطلب ہے چیز کو اپنے اپلائی ہونے سے پہلے جیسی چیز تھی ویسی نہ رہنے دے، اس کے کسی نقص کا ازالہ کر دے، اس کی کسی خرابی کو دور کر دے، یا اس کی خرابی کو دور نہ کرنے کا فیصلہ کر کے اسے گرا کے فارغ ہو. تو ایفیکٹ کو یعنی قوت کہتے ہیں مطلب نتیجہ مرتب کرنے کی صلاحیت، خارج میں نتیجہ تو آئیڈیا قوت کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ وجود قوت کے بغیر نہیں ہے، شعور قوت کے بغیر نہیں ہے. کیونکہ یہ جو سبجیکٹ آبجیکٹ کورسپونڈنس ہے یہ سبجیکٹ کے تصرف کی نیت کے بغیر وجود ہی میں نہیں آ سکتی. تو اسی طرح 15واں نقطہ، بھائی بڑے نکات لکھیں کل سے آج تک، کہ مقامیت کو اگر اپنے امتیازات پر قائم تہذیب کا ایک قابل پیمائش جغرافیائی دائرہ کہا جائے تو یہ ایک لا یعنی اور بے معنی بات ہوگی. یہ پھر میں دوہرا رہا ہوں، یہ لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں. مقامیت کو اگر اپنے مقامیت ایک طرف ہے، یعنی ثقافت کا لفظ کر لیں، اور یہ ایک تہذیب کا جز ہے، تو اگر اپنے امتیازات پر قائم تہذیب کا ایک قابل پیمائش جغرافیائی دائرہ کہا جائے گا تو یہ لایعنی ہے. یعنی مقامیت یا ثقافت جو ہے وہ غیر جغرافیائی ہو جاتی ہے تہذیب سے نسبت پا کر اپنے مظاہر کو بدلے بغیر ان مظاہر کو ری ایسنشیلائز کر کے. تو امید ہے کہ کچھ ہو ہی گیا. تو یہ لایعنی بات ہوگی کہ، اور دوسرے یہ کہ مقامیت پر انحصار اور اصرار کرنے والے گروہ، تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اپنی مقامیت یا آج کی اصطلاح میں اپنی ثقافت، اس پر انحصار کرنے والے اور اس کو جاری رکھنے کی ضد پر کھڑے ہوئے گروہ، وہ ہستی کے نقشے پر سے مٹ جاتے ہیں یا مٹا دیے جاتے ہیں. تو مقامیت ڈینجرس بھی ہے اگر بعض نسبتوں سے خالی رہ جائے. تو 17واں نقطہ نہیں، 16واں نقطہ یہ ہے کہ تہذیب چاہے جغرافیائی حدود میں ہو، داخلی شکست و ریخت یعنی توڑ پھوڑ اور بیرونی غلبے کے باوجود سروائیو کر جاتی ہے. اگر تہذیب اپنی بنیادیں استوار کر چکی ہو، وہ کسی ورلڈ ویو کی بنیاد پہ استوار ہو چکی ہو، وہ کسی تصور ترقی و زوال اور فلاں بنیادی تصورات کو راسخ کر کے اس کے مظاہر پیدا کرنے کے جزوی طور پر ہی صحیح لائق ہو چکی ہو، تو وہ اگر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو یا باہر سے کوئی دوسری تہذیب اپنی اقداری اور اعتقادی اور نظریاتی قوت کے ساتھ اس پہ حملہ آور ہو، تو بھی یہ تہذیب سروائیو کر جاتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد آئیڈیا پر ہوتی ہے.
تو 18واں جو ہے وہ نہیں 17واں، قدیم تہذیبیں ثقافت کا عنوان قبول نہیں کرتی، قدیم تہذیبیں، بلکہ اکثر کی بنیاد ہی ثقافتوں کے ملبے پر ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی چاہیں تو جمشید صاحب مجھ پہ مطلب پوچھ گچھ کر لیں گے ہم لوگ۔ تو پھر یہ 18واں، تہذیب جس ورلڈ ویو کا ناقص یا کامل، کامل مطلب ریلیٹیولی کامل، تو جس ورلڈ ویو کا ناقص یا پورا مظہر ہوتی ہے، اس کا جوہر مذہب یا مذہب ایسا ہی کوئی اطلاقی آئیڈیا اور اخلاقی آئیڈیل ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا لکھا ہوا، تھوڑا سا بولا ہوا، اس طرح مطلب اس بات کو میں دوہرا کے عرض کر رہا ہوں کہ تہذیب ایک ورلڈ ویو پر ہوتی ہے، ایک گیون آئیڈیا پہ ہوتی ہے، ایک سورس آف انسپریشن رکھتی ہے اپنے سے باہر، تو اس کا وہ اس آئیڈیا کو ایکچوئلائز کرنا ہی اس تہذیب کے اندرونی نظام پر فیصلہ کرنے کا، جیسے فیصلہ کرنے کے دلائل مہیا کرتا ہے، تو وہ اپنے بنیادی ورلڈ ویو کو وہ مینیفیسٹ کرنے میں کامیاب ہو یا نہ ہو، اس کے کچھ مظاہر جو ہیں وہ سچائی کے ساتھ ہوں، کچھ مظاہر جو ہیں تخریبی ہوں، تو بھی اس کا جوہر وہ مذہب یا مذہب جیسی حیثیت اور ماہیت رکھنے والا کوئی ججمنٹل آئیڈیا اور اخلاقی آئیڈیل ہوتا ہے۔ اور یہ جو آئیڈیا اور اخلاقی آئیڈیل ہے، یہ غیر مذہبی تہذیب میں بھی مذہب کے علمی انکار کو ممکن نہیں رہنے دیتا۔ یہ وہ 26 ہیں، پڑھ ہی جاتے ہیں، اب کیا کچھ دیر ہماری وجہ سے بھی صحیح۔ تو 19واں، مذہب اور تہذیب کا تعلق ذرا گہرے تجزیے کا متقاضی ہے۔ مثال کے طور پر یہ فطری ہے یا نہیں، مذہب اور تہذیب کا تعلق اختیاری ہے یا نہیں، اور ضروری ہے یا نہیں۔ اور اگر ضروری نہیں ہے، ضروری نہ ہونے کے باوجود بالفرض یہ اپنا بنیادی جواز رکھتا ہے یا نہیں، ان سوالات پہ غور کی، اور غور کی بھی اس طرح کہ یک طرفہ نہ ہو، جیسے مل جل کے ہو تو کچھ مثبت نتائج تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو 20واں نقطہ یہ ہے کہ تہذیبی آئیڈیلز یا تہذیب میں بنیادی تصورات اور اقدار کا کسی مابعد طبیعی نظام سے تعلق ہوتا ہے یا نہیں۔ یہاں ہے یا نہیں والی لاجک پہ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو اس کے اسباب اور اصول کیا ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے اسباب اور اصول کیا ہیں، اور یہ سب جیسے ہے وہ کیا نام ہے واقعات پہ ہوتا ہے، نظر ڈالی جاتی ہے نا کہ ہے یا نہیں، اسی طرح کی نظر اس پہ درکار ہے۔ وہ تاریخ ہمیں فراہم کر دیتی ہے اس نظر کو استعمال کرنے والی جو رقبہ اور اسپیس ہے۔ تو 21واں، مابعد الطبیعیات کیا ہے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے۔ مابعد الطبیعیات کیا ہے؟ یہ نظام وجود کی ضرورت ہے یا تنظیم شعور کی؟ یعنی ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ مابعد الطبیعیات وجود کو جیسے اسٹرکچرنگ کرتی ہے، وجود کی آرڈرنگ کرتی ہے، اور شعور کو آرگنائزڈ رکھتی ہے، تو ایسا ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ مابعد الطبیعیات دونوں کی ضرورت نہیں ہے، دونوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، شعور کا نظم
اور وجود کا نظام مابعد الطبیعیات سے کسی بھی طرح کی نہ مناسبت رکھتا ہے نہ اس سے منسوب ہونے کی ضرورت رکھتا ہے. تو بہت سارے جوابات، بہت سا پھر ان جوابات پر اٹھنے والے بہت سے سوالات ہیں. تو یہ چیزیں مکالمے میں اللہ نے چاہا تو آئیں گی. اور 22واں، یونانیوں کی تقسیم کے مطابق کونیات، کازمالوجی، وجودیات، آنٹالوجی اور نفسیات، سائیکالوجی کو وجود یعنی وجود اپنے طور پہ وجود کو وجود کے مدارج یا مراتب کی حیثیت دینے کے لیے مابعد الطبیعیات ناگزیر ہے یا نہیں. کیا کازمالوجی مابعد الطبیعی پرسپیکٹو سے خالی ہو کر ہو سکتی ہے؟ اسی طرح مطلب، اور اگر نہیں تو اس کا درست بدل کیا ہے؟ اور اگر یہ بدل موجود ہے تو کہاں ہے اور کتنا کامیاب ہے؟ جیسے ہم کہیں نا کہ میٹا فزکس جو ہے وہ ان دو چیزوں ان تین ڈسپلنس میں جو وجود کیا ہے کہ جوابات کا مجموعہ فراہم کرتے ہیں، تو ان تینوں کا قیام میٹا فزکس پر ہے. یہ اگر بنیاد کھینچ لی جائے یونانیوں کی سرزمین فکر سے تو وہ ڈھہ جائے گا. تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ کازمالوجی اب نئی ہے، نئی وجودیات ہے، نئی نفسیات ہے. تو اس میں بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ والی چیزیں یہاں اپلیکیبل نہیں ہیں، اور اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اصول ہمیشہ اپلیکیبل ہوتے ہیں. تو وہ بہرحال باتوں سے پتہ چل جائے گا. اور 23واں، مذہب کسی تہذیب یا ثقافت پر جو اثرات مرتب کرتا ہے ان کے یقینی مثبت پہلو کیا ہیں اور عملی منفی پہلو کیا ہیں. اس کی تفصیل مذہب کے حق یا اس سے اختلاف کرتے ہوئے ہونے والی ہر گفتگو میں ہونی چاہیے، اور اس فہرست میں کم از کم منفی اثرات کی فہرست میں اتفاق ہونا چاہیے. مثبت جو ہے، مثبت میں کیونکہ تصور زیادہ کام کرتا ہے واقعے کے مقابلے میں، تو اس میں تو چلو تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن منفی تو واقعہ ہوتا ہے نا، تو اس میں تو یا تو ہم جھوٹ بولیں گے یا سچ بولیں گے. تو وہ بہرحال اس پہ اتفاق ہونا چاہیے. 24واں ہے، بس بھائی یہ 2-3 رہ گئے، اب پتہ نہیں وہ بھی تھکے ہوئے آئے ہوں گے. 24واں ہے، مابعد الطبیعیات سے پیچھا چھڑا کر فلسفے وغیرہ میں، یعنی سماجی اور نظری علوم میں، فلسفے وغیرہ میں اور انسان کے اخلاقی وجود میں بنیادی اور اصولی طور پر کیا تبدیلیاں آئی ہیں. ان تبدیلیوں سے مجموعی طور پر فکر اور اخلاق، فکر ایز سچ اور اخلاق ایز آئیڈیا، وہ فکر اور اخلاق کا ارتقاء ہوا ہے یا تنزل. ارتقاء ہوا ہے تو اس کے مظاہر، اور تنزل ہوا ہے تو اس کے شواہد کیا ہیں. یہ سب چیزیں میرے خیال میں بہت قابل غور ہیں کلیئرٹی کے لیے. پھر نتیجہ جو بھی نکلے، مطلب ہم تو دھوئیں میں لسی بلو رہے ہیں، یہ سب نہ رہ جائے نا. تو 25واں ہے، بعض قدیم روایتیں سامی تعریف کے مطابق مذہبی نہیں ہیں، جیسا کہ اس کتاب میں بہت واضح ہے. جیسے چینی، بدھسٹ، چین میں پائی جانے والی تینوں چاروں، اور عام خیال بہرحال یہی ہے کہ یہ روایتیں خدا کے تصور سے خالی ہیں. تو ینگسٹ روایت وہی بدھسٹ ہے، تو وہ تو ٹیکسٹ سے بھی شاید لگتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے خدا سے خالی روایتیں؟ اگر ایسا ہی ہے، وہ خدا سے خالی ہیں، تو کیا اس بنیاد پر یہ روایتیں غیر مابعد الطبیعی کہلائیں گی؟
یا پھر کسی اور مفہوم میں ان کے مابعد طبیعی ہونے کا اثبات کیا جائے گا۔ تو جس مفہوم میں بھی ان کی مابعد طبیعیت کو قبول کیا جائے گا، اسی مفہوم میں مذہب کو جو ہے وہ مذہب کو موجود ماننے میں کیا حرج ہے، تو وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ جیسے بدھزم میں شوان نے کہا تھا، فرجوف شوان نے، کہ اس میں خدا نہیں ہے، تو ہندوستان کے ایک بہت بڑے آدمی تھے، وہ بھی پیرینیل فلاسفی کے تھے، اور جمالیات میں ان کا بہت بڑا کام ہے۔ کاش ہمارے ادیبوں شاعروں میں یہ سکت ہوتی کہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے۔ آنند کمار سوامی، تو آنند کمار سوامی نے بہت اچھا لکھا ہے اس کے جواب میں، اور کہا کہ ایسا نہیں ہے، گاڈ لیس جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ دھرم ہے، اور اسی ڈیفینیشن پر دھرم ہے جس ڈیفینیشن پہ مطلب یہ ہندو دھرم ہے، تو خدا سے خالی نہیں ہے۔ تو خیر یہ تو وہ یہ آخری والے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم میٹا فزکس کی کسی اور پیرائے میں کار فرمائی کو مان رہے ہیں اور اسے استدلال کا حصہ بنا سکتے ہیں، تو پھر مذہب کو یہ رعایت کیوں نہیں دی جا رہی، یا یہ رعایت یا مذہب کو لائق اس بات نہ ماننے کا سبب یا اسباب کیا ہیں، وہ سامنے آ جائیں تو اس پہ مل کے غور کریں گے، اور وہاں ایک چیز پتہ چل جائے گی کہ میٹا فزکس اور ریلیجن، خاص طور پہ ریویلڈ ریلیجنس یا کسی بھی معنوں میں، یہ جو ہے ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ اب عام خاص میں یہاں موجود لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تم عام خاص مطلق اگلے ہفتے بتانا، اور وہاں جو اس کو سنیں گے نا بڑے بڑے ناقدین، تو ان سے بھی ہے کہ کہیں پوچھے بغیر بس فوراً بتاؤ کہ عام خاص مطلق کسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، اور یہ اب مجھے بہت شوق سے اور بہت طمع کے ساتھ انتظار ہے اس نشست کا جس میں جمشید اقبال صاحب ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہوں گے۔ تو آج کی یہ بات ہوگی، اور میرا تاثر، میرا خیال یہی ہے کہ اس کتاب پر جو ایک احاطہ کر دینے والی گفتگو ہے وہ ہم نے اپنے طور پہ کر دی ہے۔ اس میں صرف وہ جو بالکل مرتکز تنقیدیں ہیں وہ شامل نہیں کی ہیں، اور وہ میں مناسب بھی نہیں سمجھتا۔ اس کا موقع وہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اور وہ نشست چاہے جتنی طویل ہو جائے میں حاضر، اور اگر وہ اس کے لیے رکنا بھی پڑے دو تین قسطوں میں تو بھی میں حاضر۔ فکری روایات پر یہ 4 نشستیں مطلب اپنے چھوٹوں اور اپنے شاگردوں کو گویا یہ سکھانے کے لیے بھی تھیں کہ بنیادی اختلاف کے باوجود جو ہے وہ اس اختلاف کا اظہار کس طرح کیا جانا چاہیے، اور اختلاف کو جارحانہ انداز سے بچائے بغیر اختلاف میں کوئی معنویت نہیں رہ جاتی۔ تو یہ جیسے ہم نے اپنے طور پہ جیسے یہ کر کے دکھایا ہے خصوصاً نوجوانوں کو، لیکن یہ کہ جتنا مجھے معلوم ہے، میں سوشل میڈیا پر اتنا نہیں جانتا اس کے بارے میں، لیکن یہ کہ اب جیسے لوگ بھیجتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ طرح طرح کے، یعنی کہ اس سے باخبر نہ رہنے کا عزم کرنے کے باوجود اس سے بے خبر نہیں رہا جا سکتا۔ تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا پر ایک طبقہ ہے، 2 طبقے ہیں، یعنی منفی معنی میں کہہ رہا ہوں کہ 2 طبقات سوشل میڈیا پر جیسے ادھم سی مچائے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جسے دیکھ کر جانور اچھے لگنے لگتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان برے لگنے لگتے ہیں۔
تو بدقسمتی سے میں نے دونوں کو بھگت رکھا ہے۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ روشن فکری اور وسیع المشربی وغیرہ کا علم بردار ہے، لیکن یہ لوگ بھی افسوس اسی سنگ دلی، نیش زنی، بغض اور معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ گھٹیا پن کا شکار ہیں جو پہلے طبقے کی خصوصیات سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں ذہین اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو بہت زیادہ ذہین اور پڑھے لکھے ہیں وہ ان خصائص کو کم کرنے کی بجائے، ان خصائص سے محفوظ رہنے کی بجائے ان میں ایک طرح کی انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے دو چار کرم فرماؤں کی نسبتاً سنجیدہ اور علمی تحریریں دیکھنے کے بعد ایک کے بارے میں قدر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ذہین ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، بذلہ سنج ہیں اور خاصی حد تک مہذب آدمی ہیں، اور ان کی طبیعت اگر جولانی پر ہو تو وہ بھی شاعروں کی طرح مفکر اعظم ہیں، اور اگر کسی وقت انکسار غالب آ جائے تو بھی ناقد بزرگ ضرور رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں میری یہ رائے بنی ہے کہ بہت اچھا ذہن ہے، اور یہ ذہن جو ہے یہ ایم بی اے اور سی اے وغیرہ میں ٹاپ کرنے کے لیے بہت کارآمد ہے، اور ان کو یہ ذہن ودیعت ہوا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس ذہن کے ساتھ ہر موضوع پر فیصلہ کن رائے دینے کے خبط کا شکار ہیں، اور ایک بے لحاظ آدمی کی طرح اس خبط میں مبتلا ہیں۔ پھر یہ جیسے توڑ کے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس میں کوئی ہوشیار ہو جائے یا کوئی سبق لے لے، تو ہم مطلب ایسے لوگوں کا جو ذہین ہیں، جن کے پاس جنرل نالج بہت ہے کہ ٹمبکٹو کہاں ہے اس کا سب تفصیل یہ بتا دیں گے فر، تو ان کا وہ ہے کہ ہموار زمین اگر ہو نا، ہموار زمین پر رینگنے سے لے کر دوڑنے تک ان سے جو کچھ بھی کروا لیجیے، یہ اچھی بلکہ بہت اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ البتہ غواصی اور غوطہ زنی کا مقابلہ ہو تو بھی مطلب پانی میں کود تو جائیں گے مگر پھر واپس نہیں آئیں گے۔ تو خیر میری دل سے دعا ہے کہ یہ لوگ کبھی گہرے پانی میں غوطہ نہ لگائیں۔ تو اسی طرح ان کے عقاب کے پر بھی لگا دیے جائیں تو پھدک تو لیں گے لیکن اڑ نہ پائیں گے۔ چھوٹے جانور یعنی چڑی ماری ہو، اس میں تو ماہر ہیں، بہت ماہر ہیں۔ ایئر گن سے چڑیوں کا ایسا نشانہ سادھنا وہ ہمارے بس سے تو بالکل باہر ہے، لیکن دشواری یہ ہے کہ چڑی ماری کی اس مہارت کو یہ بازوں پر آزمانے کا شوق رکھتے ہیں، یعنی بازوں پر ایئر گن چلاتے ہیں۔ اور یہ کہ اچھے صحافیوں کی طرح مطلب پڑھے لکھے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، اچھے صحافیوں کی طرح حقیقت پسند ہیں، مگر مفکر بننے کی چاٹ لگا رکھی ہے، تو وہ اپنی حقیقت پسندی کا درست جگہ پر مصرف بھی نہیں نکال پاتے۔ نثر اچھی ہے، واقعی اچھی ہے، بشرطے کہ ادبی قسم کی چیزوں تک محدود رہے، اور ذہانت کا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ٹاؤن پلاننگ ہو، مارکیٹنگ ہو، بزنس ایڈمنسٹریشن ہو، میئرشپ وغیرہ ہو، ایسے مفید اور ضروری کاموں پر اگر یہ صاحب اکتفا کر لیں تو ملک و قوم کے بہت کام آ سکتے ہیں، مگر حوصلے کی بلندی انہیں ادھر ادھر دوڑائے پھراتی ہے۔ پھر ان میں قول فیصل یعنی آخری بات، حرف آخر، وہ صادر کرنے کی انہیں ایسی لت پڑی ہوئی ہے
کہ بس چلے تو اپنے سیل فون یا رائٹنگ پیڈ کو لوح تقدیر بنا کر خود کاتب تقدیر بن جائیں. مطلب اتنی زیادہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے حرف آخر لکھنے اور کہنے کی. کوتا ذہنی طور پہ زیادہ لمبے نہیں ہیں، مطلب مضبوط ہیں، لیکن قد کم ہے. ذہنی مضبوطی کے باوجود ذہنی قد کچھ کم رہ گیا ہے، لیکن اس ٹھگنے پن کے باوجود ماشاءاللہ ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ بڑے سے بڑے دیو بھی سامنے ہو تو اس کا گلا پکڑ لیتے ہیں. لیکن مجبوری ہے کہ پنجے بہت نازک ہیں، جس کا گلا پکڑ لیتے ہیں اسے گدگدی ہونے لگتی ہے. تو ان لوگوں کی آواز، ہنسنا ظاہر ہے، وہ جس منہ سے ہنس رہے ہیں وہ تو ان کے لیے ماؤنٹ ایوریسٹ پر ہے. تو ان کے ہنسنے کی آواز جناب تک اترتے اترتے خرخراہٹ بن جاتی ہے، اور یہ بجا طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بے وقوف کا کام تمام کر دیا. ایک اور ضروری چیز کہ یہ جو آزاد خیال اور فلاں روشن فکر وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑا غرہ ہوتا ہے کہ یہ ادب وغیرہ فلسفے وغیرہ کا بہت ذوق اور فہم رکھتے ہیں. تو یہ اعتماد ان میں بھی ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو اس طبقے کی وبا ہے. تو اس پہلو سے دیکھیں تو شعر و ادب اور زبان کا خانہ جو ہے وہ انصاف سے دیکھیں تو پورا خالی نہیں ہے، البتہ آسیب زدہ ہے. ہمارے لارڈ بائرن ہیں ایک، بھائی سعید ابراہیم، یہ ان کی شاعری سمجھ لیتے ہیں. اور جس طرح بھائی سعید ابراہیم خود کو شاعر مانتے ہیں، یہ بھی اپنا نقاد ہونا تسلیم کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ. یہ سب سے بہتر آدمی جو مجھے نظر آئے ہیں لبرل لوگوں کے شور مچاتے غول میں، ان کے بارے میں یہ تاثرات میری رائے میں صحیح ہیں. اور اگر یہ تاثرات کا آدھا حصہ بھی درست ہے تو وہ اپنا افلاس پہلے دیکھیں، اپنے مخالفین کی مفلسی پر بعد میں ہنسیں.